من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین۔ انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے میں۔ الشبہ التی فہوا ان الکائن الذی تتصف ذاتہ بالامکان، یہاں سے عبارت ہے انشاءاللہ آپ نے تلاش کر لی ہوگی۔ تو سیاق و سباق ہمارا یہ چل رہا ہے کہ یہ جو شبہ ہے وہ فزکس کی جو نئی قسم ہے کوانٹم فزکس، اس کے مطابق ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ امکان کافی ہے ایک چیز کے وجود کے لیے۔ آپ یہ کہیں کہ بس ممکن طور پہ اس کا وجود احتمالی ہے، احتمال رکھتا ہے کہ یہ چیز ہو جائے گی، پھر جب وہ چیز ہو جائے، وجود میں آ جائے، تو پھر اس کے پیچھے کسی علت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتفاقاً ایسا ہو سکتی ہے۔ اور اس کی مثال یہی الیکٹران اور پروٹان جو ایٹم کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں کہ ان کی حرکت کے اوپر جب مطالعہ کیا گیا تو یہاں پہ بنیادی طور پہ وہ قوانین دریافت نہیں ہو سکے کہ آخر ان کی حرکت کیوں پیدا ہو رہی ہے اور مکمل طور پہ ان کی حرکت کیسے ہوگی۔ تو کیونکہ یہاں پہ جواب نہیں مل سکا، تو لہٰذا یہ کہہ دیا گیا کہ یہ اتفاق کی چیز ہے۔ تو اس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروٹان کا حرکت کر کے کسی ایک جگہ پہ چلے جانا، پھر وہاں سے کسی دوسری جگہ پہ شفٹ ہو جانا، یہ اگرچہ ممکن ہے، امکانی ہے، ممکن ہے کہ یہ وہاں پہ چلا جائے، ممکن ہے کہ وہاں پہ نہ چلا جائے، لیکن اگر چلا گیا کسی ایک جگہ پہ تو یہ اتفاقی ہوگا، اس کے پیچھے باقاعدہ کسی علت کی ضرورت ہمیں نہیں ہوتی کہ آپ یہ کہیں کہ جی اس کی کیا علت بنی۔ اتفاقی طور پہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، تو یہ بھی اسی اتفاقی چیز پہ اتفاقی طور پہ یہ چیز ہو گئی ہے۔ مصنف نے یہاں پہ یہ جواب دیا کہ یہ بات عقل کی دنیا میں جو ہے وہ بیوقوفی شمار ہوتی ہے، اور فلسفہ اس بات کو کبھی قبول نہیں کر سکتا کہ ایک چیز اتفاقی طور پہ ہو جائے اور اس کے پیچھے کوئی علت موجود نہ ہو۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ لیجئے کہ ہمیں اس کی علت کا پتہ نہیں چل سکا، ہمیں مادہ میں اس کی علت دریافت نہیں ہو سکی ابھی تک، لیکن یہ کہہ دیں کہ اس کی علت ہی نہیں ہوگی اور اتفاقاً یہ کام ہو رہا ہے، یہ بات غلط ہے اور عقل کی دنیا میں اس کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا سیادت و مبدل علیہ، یہ دوسرا پوائنٹ تھا کہ علیت کی جو بیس ہے اس کی سرداری باقی رہے گی، اور اس کی سرداری یہاں ظواہر کونیہ یعنی کہ ظاہری اور مادی چیز میں باقی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے خود مادہ کا ایک ایسی علت سے جڑنا جو ماورائی ہے، میٹا فزیکل ہے، وہاں پر بھی یہ قانون کیا باقی رہے گا۔ اگرچہ آپ کو ابھی تک سمجھ نہ آئے کہ غیر مادی چیز کو کیسے وجود دیتی ہے، یہ چیز آپ ثابت نہ بھی کر سکیں، لیکن پھر بھی عقل کیا کہتی ہے کہ کم از کم اس کی علت بن رہی ہے، کوئی نہ کوئی چیز کی علت ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل کیا ہے، تفصیل کیا ہے، وہ کیسے بنتی ہے، کیسے ہوتا ہے یہ پروسیس، سارے کا سارا اس ڈیٹیل کا جاننا ضروری نہیں ہے، بس یہ کلی طور پہ اجمالی طور پہ اگر یہ پتہ چیز چل گئی، یہی کیا ہوتی ہے، کافی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ جو تیسرا مصنف نے اس نقطے کو رد کیا، وہ کہتے ہیں کہ ان کی کلام میں جو ہے وہ ایک قسم کا تناقض موجود ہے۔ جب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کیا مانتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے اس میں جو حرکت ہو رہی ہے، یا کوانٹم فزکس میں آپ چلے جائیں، پروٹان وغیرہ کی حرکت ہے، یہ کیا ممکن الوجود ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں امکان ہے، یہاں پہ وجود اور عدم دونوں کیا برابر ہیں، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ کیا وجود کے لیے کسی مرجح کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ کیونکہ ترجیح بلا مرجح کیا محال ہے، تو کسی نہ کسی علت کی ضرورت پڑے گی اگر ایک چیز وجود ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں پڑے گی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ علت کہاں پہ ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ علت بس اسی مادی چیز میں ہوگی، غیر مادی کی طرف آپ نہیں جا سکتے۔ تو پھر وہ سوال ادھر ہی رہے گا کہ پھر مادی چیز کی علت کیا بنی؟ کیا مادہ خود ممکن نہیں ہے؟ مادہ کو بھی آپ ممکن مان چکے ہیں، جب ممکن مان چکے ہیں تو اس کی علت کیا یہ خود ہوگی؟ یعنی اپنی علت کیا یہ خود بنے گی؟ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو لہٰذا آپ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اس کو علت کی ضرورت ہے، اور پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو علت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آپ کے جو کیا کہتے ہیں، جو خیالات ہیں، جو اوہام ہیں اور جو حواس ہیں، وہ ایک جگہ پہ لگتا ہے کہ قائم نہیں ہے۔ اس طرح کا مصنف ان کے اوپر طنز بھی کرتے ہیں اپنی گفتگو میں۔ الشبہ التی فہوا، وہ شبہ کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ ان الکائن، کہ یہ جو کائنات ہے، الذی تتصف ذاتہ بالامکان، کہ جس کی جو ذات ہے وہ امکان کے ساتھ متصف ہے، اس کا شروع سے ہونا ضروری نہیں ہے، ممکن ہے کہ یہ ہو اور ممکن ہے کہ نہ ہو۔ لا یقتضی وجود بضرورہ، اب اس کا جو وجود ہے وہ تقاضا نہیں کرتا کہ وجود عامل خارجی ہے، یہ شبہ تھا
کہ اس کے وجود کے لیے ایک ایسا عامل ہو کہ جو خارجی ہو. خارجی سے کیا مراد کہ جو ممکن نہ ہو، کیونکہ آپ ممکن کے وجود کی بات کر رہے ہیں تو ممکن کے وجود کے لیے جو واجب الوجود ہے، جو خارجی عامل ہے، شبہ والا کیا کہتا ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے آپ کی، یہ باطلۃ جملۃ و تفصیلا، یہ آپ کی بات مکمل طور پہ تفصیلی طور پہ باطل ہے. وَنَقُولُ فِي نَقْضِهَا، اور ہم اس کے نقض کرنے میں، اس کو باطل کرنے میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ إِنَّ مَنْ طَرَحَهَا، کہ جس نے بھی یہ شبہ پیش کیا، اطلق العنان لأوہامہ، کہ اس نے اپنی لگام کو اپنے اوہام کے حوالے کر دیا. جو انسان کی ایک کنٹرول ہوتا ہے، اپنی کنٹرول کرتا ہے، تو اس نے بس جو وہم و خیال آتے گئے اسی کے اوپر اس نے چھوڑ دیا، اور جیسا وہ خیال اس کے دل میں آتا گیا وہ کہتا گیا. یعنی اس نے اپنی جو عنان تھی، اپنی جو لگام تھی، اس کو اوہام کے حوالے کر دیا، خیالات کے حوالے کر دیا. من دون ان یستند الی ای دلیل علمی، بغیر اس کے کہ وہ اس کے اوپر بنیاد قائم کرے کسی علمی دلیل کی. علمی دلیل کو، سائنسی دلیل کو پھر چھوڑ دیا، ساری کی ساری فلسفی اور عقلی دلیلوں کو چھوڑ دیا، بس جو اس کے خیال میں چیز آتی ہے کہ اسی کے حوالے کر دیا. یعنی یہ اس شبہ کی یہ حیثیت ہے. وہ من جملۃ ما یرد علیہ، اور وہ اعتراضات کے جو اس کے اوپر وارد ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے التناقض الواضح فی طرح الموضوع، کہ اس موضوع کو پیش کرنے میں، اس شبہ کو پیش کرنے میں واضح کیا ہے، ایک تناقض ہے. ففی بعض الامر، ابتدا میں ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھئی آپ کیا کہتے ہیں، یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بأن الممکن موجود، ان کے یہ ممکن بھی ہے اور موجود بھی ہے، وہ یوں کہہ دیتے ہیں. ولیکن حینما یسأل عن تعریفہ، ہم پوچھتے ہیں کہ اچھا ممکن ہے تو ممکن کی آپ تعریف کیجئے، تو یصفہ بأنہ فی الوجود والعدم سواء، وہ ممکن کی وہی تعریف کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ہونا بھی ممکن ہے اور نہ ہونا بھی ممکن ہے. وجود اور عدم میں دونوں کیا ہیں، برابر ہیں. اس کی حرکت، الیکٹران کی حرکت اس جگہ پہ ہو بھی سکتی ہے اور اس جگہ پہ نہیں بھی ہو سکتی. یا جو بہت ساری چیزیں پھینکتی ہیں ایک پردے کی طرف، ممکن ہے کہ سوراخ کے اندر یہ چیزیں لگ جائیں، ممکن ہے کہ نہ لگیں. تو ممکن کہ وہ یہ تعریف کرتے ہیں کہ جس کا وجود اور عدم کیا ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے. وَيُؤَكِّدُ، اور وہ پھر مزید تاکید بھی کرتے ہیں کہ عَلَى أَنَّ ترجیح أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِحَاجَةٍ إِلَى دَلِيلٍ، کہ اگر ان میں سے وجود اور عدم میں سے ایک کو ترجیح مل گئی، یا عدم آ گیا یا وجود آ گیا، تو اس کے لیے کسی نہ کسی کی دلیل کی کیا ضرورت ہوگی. یعنی ترجیح بلا مرجح نہیں ہوتا. اگر وجود اور عدم دونوں برابر تھے تو کسی ایک کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوگا، کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے ہوگی. یہ ساری چیزیں وہ ایک مرحلے پہ کیا قبول کر لیتے ہیں. لو دققنا فی تعریف الممکن وحللناہ، اگر ہم اسی ممکن کی تعریف میں جو انہوں نے کی ہے کہ جس کے وجود اور عدم برابر ہوتے ہیں، اور وجود اور عدم میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہے، اگر آپ ترجیح دیتے ہیں تو اس کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہے، دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم اسی تعریف کے اندر دقت کریں، وحللناہ، اور اس کا تجزیہ کریں، اس سے کھولیں، تو لوجدناہ بحاجۃ الی علت خارجیہ، تو ہم واضح طور پہ دیکھیں گے کہ یہ جو ممکن ہے اس کو خارجی علت کی ضرورت ہوگی. اس علت کا تعلق پھر ممکن کی دنیا سے نہیں ہوگا، وہ ممکن کی دنیا سے ہٹ کے ہوگی. وَإِلَّا، وگرنہ اگر آپ یہ نتیجہ نہیں نکالتے تو واجب علینا ذکر تعریف آخر لہو، پھر تو آپ ممکن کی تعریف ہی چینج کریں، ممکن کو کوئی اور تعریف لے کریں. فواجب الوجود علی سبیل المثال لا يمكن ان يكون من سنخ المادیات، کیونکہ واجب الوجود کو اگر آپ بطور مثال کے فرض بھی کر لیں تو واجب الوجود تو کیا ہے، ممکنات کی صنف میں سے نہیں ہے، یعنی مادیات کی صنف میں سے نہیں ہے، ممکن کی صنف میں سے نہیں ہے. اور آپ مثالیں کس کے لے کر آ رہے ہیں، مادی کے لے کر آ رہے ہیں، اور مادہ کو آپ کیا کہتے ہیں، ممکن کہتے ہیں. پھر اس کی علت کی بات ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں علت اس کے اندر ہی ہوگی. ولیکن کیف هو الحال بالنسبۃ للممکن، تو پھر ممکن کی نسبت سے آپ کیا کہیں گے، کیا صورتحال بنے گی. واجب الوجود تو مادیات کی صنف میں سے ہے نہیں. اضافۃ الی ذالک، اس سے بڑھ کے ہم کیا کہتے ہیں کہ فالتعریف المذکور یتضمن تناقضا آخر من حیث المزایا الوجودیہ للممکن، کہ ایک طرف سے آپ نے یہ کہہ دیا کہ ممکن کو ضرورت پڑتی ہے ایک عامل کی، ایک مرجح کی، اور وہ عامل کیا ہے، اس کو آپ پھر رکھ بھی ممکن کے اندر رہے ہیں. جب ممکن کے اندر رکھ رہے ہیں تو اسی کے اوپر یہ سوال تو باقی رہے گا کہ بھی اسی علت کی ضرورت ہے، وہ علت کیا ہے، آپ باہر تو نکل رہی ہیں ممکن سے. اور دوسرا ہم کیا کہیں گے کہ آپ کی تعریف میں ایک اور تناقض بھی ہے کہ من حیث المزایا الوجودیہ للممکن، کہ ممکن کے جو وجود ہوتا ہے اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں. فہو علی وفق ھذا التعریف، اس آپ کی تعریف کے مطابق لا یحتاج بالضرورہ الی علت خارجیہ، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو ممکن کا وجود ہے اس سے کسی علت کی ضرورت نہیں پڑے گی، خارجی علت کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہذا الامر بالطبع تناقض صریح، اور یہ آپ کا امر کیا ہے، تناقض صریح ہے. پہلے آپ کہتے ہیں کہ ممکن ہے اسے علت کی ضرورت پڑے گی، پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، علت خارجی کی ضرورت نہیں پڑے گی. فالقرہ، اب اس کی مثال کیا ہے کہ ایک ہم بال کو لیتے ہیں، فٹ بال،
وہ کیا ہے مدورہ، وہ گول ہے. اب گول ہے تو وہ زمین کے اوپر کیا پڑا ہوا ہے. اب وہ ہلے گا یا نہیں ہلے گا، وہ لڑکے گا یا نہیں لڑکے گا. تدحرج یا تدحرج ہو، ٹھیک ہے، تدحرج ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا. تو آپ کہتے ہیں کہ بھی تدحرج اس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہیں. جب ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر وہ لڑک گیا تو کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوگی، یا کسی بندے نے ٹھوکر ماری ہوگی یا تیز ہوا چلی ہوگی، کوئی نہ کوئی وجہ تو بنے گی. یعنی فالقرۃ وان کانت مدورۃ، جو بال ہے اگرچہ وہ گول ہے لیکن گول ہونا یہ کافی نہیں ہے کہ وہ خود ہی لڑک جائے. ایک چیز کو آپ گول بنا کے رکھتے تو آپ کہتے ہیں خود ہی لڑکتی رہے گی، ایسا تو نہیں ہے. خود بخود تو کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ کہتے نہیں وہ گول جو ہے، گول ہے تو خود بخود لڑکے گا. ہم کہتے نہیں، اس کا گول ہونا اس کے خود بخود لڑک جانے کی دلیل نہیں بن سکتا، بلکہ اس کے لیے آپ کو دلیل خارجی کی کیا بننے کی پڑے گی، ضرورت پڑے گی. لیکن حل یمکن لہا ان تتدحرج علی الارض، کیا اس کے لیے ممکن ہے، گول تو ہو گیا چلیں، کیا اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ زمین کے اوپر لڑک جائے من دون تاثیر مؤثر خارجی، اور اسے کسی قسم کے خارجی مؤثر کی ضرورت ہی نہ پڑے. مثلا ان لم تحرکها الريح، اگر اسے ہوا بھی حرکت نہ دے، او لم يركلها الانسان، انسان بھی اسے کیا ٹھوکر نہ مارے، تو فهي لا يمكن ان تتدحرج، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کیا ہے لڑک جائے، حرکت کر جائے. یعنی آپ اس کو ایک ایسی جگہ پہ رکھیں زمین میں بالکل پلان بنائیں، اور کیا ہے جی اسے بھی آپ گول بنائیں، اس کو رکھیں وہاں پہ، ہوا وغیرہ بھی وہاں پہ نہ ہو، تو اسی جگہ پہ رکا رہے گا، حرکت ہی اس کی نہیں ہوگی. تو لہٰذا اس کو جو محرک کی ضرورت پڑی اس کی حرکت کے لیے وہ خارجی پڑی، خود اس کا گول ہونا یہ اس بات کے لیے کافی نہیں تھا. ایسے ہی ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ ایک چیز کا ممکن ہونا اس بات کے لیے کافی نہیں ہوتا کہ وہ خود ہی کیا کرنے لگ جائے، حرکت کرنے لگ جائے. تو ممکن ہے الیکٹران، پروٹان، یہ ساری چیزیں مادے ہیں، کیا ہے فزیکل ہیں، تو ان کا ممکن ہونا کیا اس بات کی دلیل بن جائے گا کہ یہ خود ہی اپنے لیے علت بنتی جائیں، اور آپ کہیں کہ ہمیں علت خارجی کی، یعنی ممکن سے ہٹ کے واجب الوجود کی کسی علت کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اذن الشبہ باطلۃ وعاریۃ عن الصحۃ، یہ جو شبہ ہے وہ باطل ہے اور اس کا صحیح ہونے سے بالکل عاری ہے. فانکار مبدا العلیہ کلام واہن، خود علت کی بیس کا انکار کر دینا یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جو واہیانہ کلام ہے. یستتبع التناقض، کے جس کے نتیجے میں یا تو تناقض لازم آتا ہے، ہونا اور نہ ہونا آپ جمع کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر دو ضدوں کو آپ جمع کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں دونوں کیا مستحیل ہیں علی وفق الحسابات العلمیہ والاصول العقلیہ ثابتہ. یعنی یہ تو واضح طور پہ ان کا باطل ہونا کیا ہے، واضح اور صریح ہے. اچھا، اس کے بعد مصنف آتے ہیں، آپ کی مثال کی طرف چلتے ہیں. مثال انہوں نے کیا دی تھی کہ ہمارے پاس الیکٹران ہو اور وہ ہم کیا ہے ایک پردے کی طرف پھینکیں تو اتفاقاً کیا ہے کوئی کسی جگہ پہ لگے گا، تو آپ اس کے لیے مرجح کی بات ہی نہ کریں. کیونکہ اتفاق کے پیچھے آپ کو نہیں پتا، آپ جتنی بھی تحقیق کر لیں آپ کو نہیں پتا چلتا کہ وہ کیوں اس جگہ پہ لگا، دوسری جگہ پہ کیوں نہیں لگا. ٹھیک ہے، کیونکہ بات کس کی کر رہے ہیں ہم، کوانٹم کی کر رہے ہیں، کوانٹم فزکس کی کر رہے ہیں، وہ ایٹم کے ہم اس کی اجزاء کی ہم بات کر رہے ہیں، کوئی فٹ بال وغیرہ کی ہم بات نہیں کر رہے. تو وہ جو مثال انہوں نے پیش کی شبہ میں، حول نقطۃ اصابت الیکٹرون، یہ جو الیکٹرون ہے یہ کہاں پہ لگیں گے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ قذف الیکٹرون وعدم معرفت نقطۃ اصابت ہی، کہ الیکٹرون کو پھینکنا اور آپ کو معرفت نہ ہونا کہ وہ کون سی جگہ پہ جا کے لگیں گے، لا يعد دلیلا علی نفی مبدا العلیہ، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ انکار کر دیں علت کی بنیاد کی، آپ انکار کر دیں، آپ کیا کہیں کہ مبدا العلیہ یعنی علیت کی بنیاد ہی نہیں ہے ہمارے پاس. بل سبب عدم علمنا بتلک النقطہ، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمارا علم نہ ہونا اس نقطہ کے متعلق، المفترضۃ، جس کو ہم فرض کر رہے ہیں کہ فرض کریں اس نقطہ پہ لگے گا، ہمارا اس نقطہ کے مطابق علم نہ ہونا یہ سبب ہے ناجم، یہ سبب کہاں سے پیدا ہو رہا ہے، بل سبب عدم علمنا، ہمارے علم کا، جو ہمارے علم عدم علمنا، عدم علم کیا کہیں گے، ہماری جہالت، یعنی ہماری جہالت کا سبب کہاں سے پھوٹ رہا ہے، ناجم عن جہلنا بخصائص المدرکات المدارات الیکٹرونیہ وفعلہ وانفعالہ، کیونکہ ہم جو ہے وہ جو الیکٹرون کے مدارات ہیں ان کو اور ان کی جو تاثیر ہے، ان کے کام کرنے کو، ہم چیزوں کو مکمل طور پہ نہیں جانتے، تب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ الیکٹران کیا ہے، کہاں پہ جا کے حرکت کریں گے. وَإِسْرَ ذَلِكَ، اور اسی وجہ سے اس سے کہ پھر تقلید میں ہم بعد میں کیا کہتے ہیں کہ نفتقر الی العلم بمحل الاصابہ، ہم کیا کہتے ہیں کہ محتاج ہیں، ہم یہی کہیں گے کہ بھئی ہمیں پھر ضرورت ہے کہ ہمیں علم ہو کہ وہ کہاں پہ آگے رکھیں گے. یعنی یہاں پہ ساری کی ساری بات کس کی آ جاتی ہے، ہماری جہالت کی بات آ جاتی ہے، کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی چیز اتفاقاً ہو رہی ہے، ہم فقط یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں جب اس کے پوائنٹ کا پتہ نہیں ہے
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں جو ایٹم کے الیکٹران پروٹون ان کے مدار کا اچھی طریقے سے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیوں حرکت کر رہے ہیں, کہاں سے حرکت پیدا ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں تفصیلاً پتہ نہیں ہے. لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اس چیز کا پتہ چلے. آپ یوں کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے بارے میں مزید تحقیق کریں, علم کی دنیا کے اگر سفر کریں. یہ تو نہ کہہ دیں کہ ہمیں جب پتہ نہیں چلا تو لہٰذا اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہوگی. ان مبدا العلیت, یہ جو علیت کی بنیاد ہے, یتمحور فقط حول مسئلۃ حاجت کل ظاہرۃ الی علت. یہ جو مبدا العلیت, علیت کی جو بیس سے بنیاد ہے, یہ اس کا جو محور ہے وہ ہر مسئلہ کے ارد گرد ہے, کہ ہر وہ مسئلہ کہ جو ظاہری طور پہ علت کا محتاج ہے. فی حین ان معرفت الانسان, یعنی ہر مسئلہ جو ظاہر میں ہے اس کے اندر کیا ہے, یہ مبدا العلیت موجود ہے. کوئی کام بھی ظاہری طور پہ اگر ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کیا ہوگی, علت ہوگی. فی حین ان معرفت الانسان لوقاع الاحداث ونتائجها لا تندرج تحته, جبکہ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ انسان کی معرفت کتنی ہے, انسان کا علم کتنا ہے, وہ حالات کے متعلق, یہ جو واقعات ہو رہے ہیں کائنات میں, نیچر میں, اس کے نتیجہ یہ کیوں نکل رہا ہے نتیجہ, وہ جو انسان کی معرفت ہے وہ اس مبدا العلیت کے ماتحت نہیں آتی. علیت کی جو بیس اور بنیاد ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے, اور انسان کی جو معرفت اور علم کا مسئلہ ہے وہ الگ مسئلہ ہے. دونوں کو آپ آپس میں کیا مخلوط نہ کریں. فَهِيَ مِن نُمْتٍ آخر, یہ ایک دوسری وادی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اگر ہمیں علت کا پتہ چلے گا تو تب اس کی علت ثابت ہوگی, اگر علت کا پتہ نہیں چلے گا تو پس علت ثابت نہیں ہوگی. جس چیز کی علت پتہ چل جائے گی اس کو ہم کیا کہیں گے کہ علت اور معلول ہے. جس کی علت پتہ نہیں چلے گی تو ہم اس کو کس میں ڈال دیں گے, اتفاق میں ڈال دیں گے. کہتے ہیں یہ چیز تو نہیں ہے, یہ ایک الگ کہانی ہے, یہ وادی الگ ہے کہ آپ کو کیا پتہ ہے کیا پتہ نہیں ہے, آپ کی تحقیق کہاں پہ پہنچی, آپ کی معرفت کہاں پہ پہنچی, یہ الگ چیز ہے. اور فلسفے کا جو قانون ہے کہ علت کی جو بنیاد اور بیس ہوتی ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے, یہ الگ قانون ہے. اس کے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ کو کیا پتہ ہے اور کیا پتہ نہیں ہے. بس فلسفہ آپ کو آ کے یہ بات ثابت کر دے گا کہ جو بھی کائنات میں ہو رہا ہے, جو بھی وجود آ رہا ہے, اگر وہ وجود ممکن ہے تو وہ خود بخود نہیں آ سکتا, اسے کسی نہ کسی علت کی ضرورت ہوگی. اور وہ علت اگر آپ ممکن بناتے ہیں تو پھر یہی سوال قائم رہے گا تو اسے پھر کیا علت کی ضرورت ہے. تو لہٰذا آپ کو کیا واجب الوجود کو ماننا پڑے گا. یعنی آپ کو مادہ سے نکل کے, طبیعت سے نکل کے آپ کو ماورائی اور مجرد وجود کا قائل ہونا پڑے گا, وگرنہ اس چیز کے کوئی وجود کی آپ کے پاس علت نہیں بچے گی. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معرفت نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں آپ کو معرفت نہیں ہے, لیکن یہ الگ بحث ہے. اس کا اس بات سے کیا لینا دینا, اس قانون سے کیا لینا دینا. لہذا نتیجہ کیا نکلے گا کہ فإن عدم قدرت الانسان, کہ انسان کے پاس قدرت نہیں ہے کہ اعلیٰ تحدید نقطۃ اصابت الیکٹرون, کہ الیکٹران کہاں پہ لگیں گے, کہاں پہ جائیں گے, اس کو وہ تحدید کرے, اس کو مکمل طور پہ جان سکے, یہ قدرت نہیں ہے. ہم کیا کہیں گے, ناشئ من اسباب عدیدۃ, کہ یہ جو انسان کے پاس ابھی تک قدرت حاصل نہیں ہو رہی, اس کے بہت سارے اسباب ہیں. مقنونۃ علی الانسان ہے کہ جو انسان کے اوپر ابھی تک کیا مخفی ہیں, ٹھیک ہے. بحیث لا یمکن زعم انہا برہان, یعنی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ پھر زعم کرنے لگ جائے کہ چونکہ میرے پاس یہ قدرت نہیں ہے, میں نہیں جان پا رہا, تو وہ یہ گمان کرنے لگ جائے کہ انہا برہان, کہ یہ جی گویا کی دلیل بن گئی. کس بات کی دلیل بن گئی, کہ الا امکانیت تحقق امر ممکن, کہ ایک ممکن امر متحقق ہو سکتا ہے, من دون الحاجت الی علت توجدہ, بغیر کسی حاجت کے, کہ جو کیا ہے جی, بغیر کسی ضرورت کے. کون سی ضرورت, کہ آپ کو ضرورت ہو ایک ایسی علت کی کہ جو علت کیا اسے وجود میں لے کر ہے. یعنی یہ ہماری پرانی بحث ہے کہ ہم جب مباحثہ کر رہے تھے تو ایک دوست نے کہا کہ بھئی یہ آپ کہاں پہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ یہ علت اور معلول ہوتا ہے. سائنس نے آ کے اسے ریجیکٹ کر دیا کہ آپ نے یہ جو بنیاد بنائی ہے کہ کوئی چیز بغیر علت کے نہیں ہو سکتی, کوانٹم فزکس نے آ کے اس کو رد کر دیا. اور انہوں نے ابھی جو الیکٹران دریافت کیے ہیں اور پروٹون وغیرہ کی انہوں نے جب حرکت چیک کی, ان کے جو ہے وہ مدار کو اوپر بحث کی, تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھی اس کی علت کوئی بھی نہیں ہے. انہوں نے کیا نظریہ پیش کیا, اس کی کوئی علت بھی نہیں ہے. کہ ہم بھی حیران ہو گئے کہ کیا واقعی ایسا ہے. ان کا بالکل ایسا ہے. وہ آج بھی سائنس یہی کہتی ہے کہ ہمیں اس چیز کی علت نہیں پتہ. وہ یوں نہیں بیان کر رہے تھے کہ ہمیں اس کی علت نہیں پتہ, وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بغیر کسی وجہ کے حرکت کر رہے ہیں, ان کی جو حرکت ہے وہ بغیر وجہ کی ہو رہی ہے. وہ یوں سائنس نے ثابت کر دیا کہ بغیر وجہ کی ہو رہی ہے. حالانکہ دقیق جملہ کیا ہے کہ ہمیں اس کی وجہ کا ابھی تک علم نہیں ہو سکا, یہ دقیق وجہ ہے. تو وہ ایسی پھر کیا ہے مولانا کو پریشان کر دیتے ہیں کہ مولانا آپ تو جو ہے وہ ایک قاعدہ کلیہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ کاز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے, علت اور معلول ہوتا ہے. تو آج کل کی سائنس میں یہ پرانی باتیں ہوگی, کلاسیکل فزکس کی باتیں ہوگی.
کوانٹم فزکس نے آ کے اس کو رد کر دیا, ختم کر دیا. آپ کہیں گے اچھا یعنی بغیر علت کی چیزیں ہو رہی ہیں؟ وہ کہتے ہیں بالکل ہو رہی ہیں, سائنس نے ثابت کیا کہ یہ چیزیں بغیر علت کی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, کہکشاؤں کا نظام ہے, جو بگ باؤنس کا جو نظام ہے, باقی جو چیزیں ابھی دریافت ہو رہی ہیں وہ سارے کے سارے سائنس کیا کہہ رہی ہیں؟ بغیر علت کی ہو رہی ہیں, اتفاقاً ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا بالکل یہ چیزیں سائنسی موجود ہیں. آپ مولانا کہاں زندگی جی رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں دیکھو بغیر علت کی ہو رہی ہیں ساری, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیزیں کا. تو ہم حیران ہو جاتے ہیں, اچھا واقعی سائنس یہاں تک پہنچ گئی ہے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ چیزیں بغیر علت کی ہوتی ہیں. کہتے ہیں بالکل ثابت کر دیا. لیکن اس کے اندر آپ تھوڑی سی غور و فکر کریں تو سائنس کیا کہتی ہے کہ ہمیں علت کا پتہ نہیں چل سکا. اصل بات یہ ہے, وگرنہ وہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ بغیر علت کی چیزیں ہو رہی ہیں؟ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اتفاقاً یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اتفاقاً یعنی بغیر کسی علت کے ہو رہی ہیں. وہ کہتے ہیں بالکل سائنس نے ثابت کیا ہے. سائنس نے ثابت کیا تو سائنس نے اس عقل کو کیا چھٹی کروا دی؟ جو انسان کے پاس عقل ہے اس کو چھٹی پہ بھیج دیا کہ آپ یہ عقل جب چھٹی پہ چلی جاؤ, کیونکہ عقل تو بار بار کیا کہہ رہی تھی کہ بھائی بغیر علت کے کچھ نہیں ہو سکتا. سائنس کہہ رہی نہیں, ابھی آپ چھٹی کرو, ہم ثابت کر رہے ہیں بغیر علت کے سب کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی. جب عقل کا اور فلسفہ کا یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جو انسان کے اندر کی آواز ہے, جو انسان کی ایک طرح کی فطرت ہے. ان مصنف نے پیچھے ثابت کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ فلسفہ وغیرہ کو چھوڑ دیں, فقط اپنے اندر سے پوچھیں, فطرت سے پوچھیں, وہاں پر بھی یہ آواز آئے گی کہ بغیر کسی وجہ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی, بغیر کاز کے کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہو سکتا. تو سائنس اگرچہ جتنے دعوے کرتے رہے, ہم کہتے نہیں اس میں کچھ نہ کچھ کیا ہے, گڑبڑ ہے, کچھ نہ کچھ رانگ نمبر ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, آپ کیا کہیں گے سائنس اگر یہ بات کرے, آپ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے یہاں پہ, کیونکہ یہ کس کے خلاف جا رہی ہے؟ فطرت کے خلاف جا رہی ہے. تو کوئی نہ کوئی یہاں پہ مغالطہ ہے, کوئی نہ کوئی یہاں پہ کیا چکر ہے. تو آپ کو اس ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت نہیں, آپ سیدھا پوچھیں کہ اچھا جی آپ کیا کہتے ہیں, پھر علت نہیں ہونی چاہیے, کہتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. کیوں, وجہ کیا بنی؟ کیونکہ جی ہم کچھ چیزیں ایسی دیکھ رہے ہیں کہ جس میں ہمیں علت اور معلول کا نہیں پتہ چل رہا. ہم کہیں گے آپ کو نہیں پتہ چلنا, یہ اور چیز ہے, ہر چیز کا علت کے تابع ہونا یہ اور چیز ہے. دونوں باتیں اکٹھی کیوں آپ جوڑ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اچھا آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں, مولانا سارے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک چیز ہر چیز کی علت ہوتی ہے, پھر ثابت کرو یہ کہاں پہ علت ہے. ہم کہتے ہیں ثابت کرنا ضروری نہیں ہے اس کی کیا علت بن رہی ہے. ہمیں ٹھیک ہے ہمارا علم تھوڑا ہے, ہمیں نہیں پتہ چل رہا اس کی کیا علت ہے, لیکن فلسفہ تو یہ ثابت کر رہا ہے نا کہ بغیر علت کی کوئی چیز نہیں ہوتی. کوئی نہ کوئی علت تو ہوگی, اگرچہ اس کا کوئی مادہ علت ہوگی, اس مادہ کی کوئی اور مادہ علت ہوگی, لیکن آخری علت تو کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے ان چیزوں کو کیا کیا, مسخر کیا. ٹھیک ہے, وہی نمک والی مثال اس سے جو مصنف نے کیا اس نے ذکر کی تھی کہ نمک کو نمکین کس نے بنایا. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے خود نمک کے اندر اجزاء ہی ایسے ہیں, ان اجزاء کو نمکین کس نے بنایا؟ پھر آخری سوال اللہ کے اوپر جائے گا کہ اللہ نے شروع سے اسے کیا بنایا ہے؟ نمکین بنایا ہے. اچھا, یہ جو ہے وہ 4 شبہ یہاں پہ ختم ہوئے, اور شبہ خامسہ کی انشاءاللہ بحث جو ہے وہ ہم اگلے درس میں کیا ذکر کریں گے, اور خلاصہ کلام انشاءاللہ کل ہم آپ سے پھر کیا سنیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.